السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفیان علی فاروقی اور آج اپنا کالم سیلابی سیاست لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ہر سال کی طرح امسال بھی سیلاب لاکھوں لوگوں سے چھت اور چار دیواری چھین کر بہا لے گیا۔ کئی بیٹیوں کا جہیز جو کہ والدین نے تنکا جوڑ کر بنایا تھا، ان کے کپ کپاتے ہاتھوں سے نکلا اور بھیگتی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ لاکھوں ایکڑ پر لہلہاتی فصلیں جن کو کسانوں نے خون پسینے سے سینچا تھا، ہزاروں ٹن پانی تلے روندی گئیں۔ لاکھوں جانور چند بے رحم لوگوں کی سیلابی سیاست کے نظر ہو گئے۔ دیکھتے دیکھتے لوگوں کے روزگار چھن گئے۔ سندیں اور ڈگریاں پانی کے دوش پر سفر کرتی انجان منزلوں کی راہی ہوئیں۔ کسی بھائی کی آنکھیں اپنی بہن کو تلاشتی رہیں اور کہیں ہرانے والی کشتی کو امید و یاس سے تکتی بہن کی نگاہیں بھائی کی متلاشی رہیں۔ کوئی اپنے پیارے کے لاشے سے لپٹ کر رویا اور کوئی ابھی تک اپنے جگر کے ٹکڑے کا منتظر ہے۔ مگر یہ کیا کہ کہیں سارے سہارے بہتے رہے اور کہیں ایئر کنڈیشن ڈرائنگ روموں میں اظہار یکجہتی کے کھوکھلے نعرے لگتے رہے۔ کہیں امیدیں بہیں، آنکھوں کے سپنے بہے، آشیانے بہے اور کہیں محلات میں طاؤس و رباب کی محفلیں سجتی رہیں۔ کسی کے آنگن اجڑے تو کہیں کسی کے آنگن کی زینت کروڑوں کی لگژری گاڑیاں بنیں۔ کہیں معصوم بچوں کی ہنسی چھن گئی، مگر انہی علاقوں میں کہیں مسکرا کے سیلفیاں بنتی رہیں اور سیلاب کا پانی سیاہی بنتا گیا۔ زمین کرتاس بن گئی، لہلہاتی فصلیں قلم بن گئیں اور تاریخ رقم ہونے لگی۔ اور آنے والی نسلوں کو تاریخ کے اوراق چیخ چیخ کر بتانے لگے کہ دنیا میں ہمیشہ دو قسم کی ذہنیت کے انسان رہے۔ ایک وہ جنہوں نے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اپنی زندگیاں تیاگ دیں، اپنے فرائض سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنی ذات کو پس پشت ڈال دیا، اپنی خوشیاں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے قربان کر دیں، لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی کی آسان فراہمی کے لیے اپنے چین، سکون، آرام کو داؤ پر لگا دیا، لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے ہر ستم، ہر آفت، ہر استبداد سے لڑے اور دنیا و آخرت میں سرخرو ہو گئے۔ اور دوسرے وہ جنہوں نے دانستہ نادانستہ طور پر خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیا، پھر دولت، اقتدار، طاقت کے نشے نے ان خدائی کے جھوٹے دعوے داروں سے ایسے کام کروائے کہ الامان والحفیظ۔ پھر وہ آنکھیں ہونے کے باوجود دیکھنے سے، کان ہونے کے باوجود سننے سے، دماغ ہونے کے باوجود سمجھنے سے محروم کر دیے گئے۔ انہیں صحیح سے ہٹا کر غلط پر مستقیم کر دیا گیا۔ وہ غلط کو صحیح سمجھ کر ڈٹ گئے۔ یہی ان کی سزا تھی کہ وہ سچ اور حق کے قریب بھی نہ آنے پائیں۔ ان کا نام زندہ رہا، مگر عبرت کا نشان بن کر، سبق آموز حکایت بن کر، اور ظلمتوں کی ساری تاریکیاں ان کے نام کے ساتھ جڑ گئیں۔ اور آنے والے وقتوں میں جب بھی معلموں نے مستقبل کے معماروں کو تعلیم دی تو ان کے نام اور کارنامے سنا کر ڈرایا کہ مخلوق خدا سے یوں غافل نہ ہو جانا، کبھی کسی کے سر سے سائباں چھیننے کا سبب مت بننا، کبھی کسی کے آنچل کے چھننے کا، کسی کی زندگی کے سرمایے کے لٹنے کا، کسی کی پلکوں پہ سجے خوابوں کے ٹوٹنے کا، کسی کے آنگن کے اجڑنے کا، جگر کے ٹکڑوں کو الگ کرنے کا، اپنے گھر کے اجالے کے لیے دوسروں کے چراغ بجھانے کا، اپنے بینک بیلنس کے لیے دوسروں کے خون پسینے کی کمائی ہڑپنے کا، اپنے رحم اور دستگیری کی مشہوری کے لیے ظلم و ناانصافی کو شہ دینے کا سبب مت بننا، ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جیسا تاریخ میں ان جیسوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ قدرتی آفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں بھی آئیں۔ وہاں بھی وسائل کی کمی نے پریشان کیا، لیکن قربان جائیں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثاروں پر کہ اخوت و بھائی چارے اور انسانیت کی ہمدردی کے ایسے واقعات سامنے آئے کہ تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ انتہائی بھوک اور افلاس کی حالت میں بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا احساس رہتا، جاں کنی کے عالم میں بھی حقوق العباد کا خیال رہتا۔ میں اس سیلابی سیاست میں کسی کو الزام نہیں دیتا، کیونکہ متاثرین سیلاب کے غم و اندوں میں بہت شدت ہے، اور ایک مرتبہ پھر لاکھوں ٹن پانی ہمارے دلوں کی نگری سے سب کچھ بہا لے گیا، مگر عقل و خرد اپنے ہی کہے جا رہے ہیں۔ ذرا ان کی آہ و فغاں پر بھی دھیان دیں۔
اور کہیں ضمیر کی دستک پر بھی لبیک کہیں۔ ان کی پکار سنیں کہ کچھ مداوا ہو، زخموں پر مرہم کی امید پیدا ہو۔ یاسیت کے بادلوں سے روشن مستقبل کی کرنیں نمودار ہوں۔ کم از کم ظالموں کو کٹہرے پکارنے لگیں، ذمہ داروں کو گریبانوں سے پکڑا جائے۔ آئیں اور سنیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داروں کو سزا ضرور ملے گی، کہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ بے حسوں کے چہرے بے نقاب ضرور ہوں گے، کہ یہی دستور زمانہ ہے۔ عوام کو سڑکوں پر سلانے والے مخملی بستروں پر آرام فرما حکمرانوں کا احتساب ضرور ہوگا، کہ یہی وقت کا تقاضا ہے۔ سیلاب سے ملک و قوم کے اربوں روپے کا نقصان اعداد و شمار کے جادوگروں کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا بنے گا، کہ تاریخ میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ اپنی رعایا کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت نہ کرنے والے لیڈر بے سہارا دربدر ہوں گے، کہ یہی قدرت کا فیصلہ ہے۔ بندوں، ڈیموں کے بنانے اور قدرتی آفات سے بچاؤ کے اقدامات کی بجائے غیر ضروری کاموں پر قوم کا اربوں روپیہ ضائع کرنے والوں کو سکون اور راحت سے دور کر دیا جائے گا، کہ یہی مظلوم، بے سہارا، نادار، بے سر و ساماں رعایا کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اور بارگاہ لم یزل میں تو ہر عمل کا حساب دینا ہے، اور وہاں جب نامہ اعمال ملے گا تو انسان حیرانی سے پکار اٹھے گا، ھٰذَا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا ووجدوا ما عملوا حاضرا۔